تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ارے منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج کے اوپر یادگار اسلاف بزرگ موجود ہیں اور معزز علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح بے شمار ہمارے مہمان گرامی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کا آنا، میرا بھی آپ کا بھی، اللہ اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جتنی دیر بھی ہم اللہ کے گھر میں یا اس پنڈال کے اندر یا اس اسٹیج کے قریب بیٹھے، اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ پاک دین کی ایک ایک بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت ہی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے۔ یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم ایک ایسے شہزادے کو دیکھا کرتے تھے جو شخصیت تعارف کے محتاج نہیں، قاری قرآن عالم با عمل و شخصیت، جس نے دن رات محنت کر کے اس مرکز کو قائم کیا، اس ادارے کو قائم کیا۔ میری مراد حضرت قاری محمد آصف نوید رحمت اللہ علیہ، ہمارا ان سے بڑا ایک تعلق تھا دین کی نسبت سے۔ آج اگر وہ نہیں رہے تو آج ان کا گلشن بھی آباد نظر آ رہا ہے، آج ان کا فیض بھی عالم اسلام کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس گلشن کی وہ بنیاد رکھ کر گئے، آج یقیناً وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ جو دوست ان کی زندگی کے اندر جہاں پہ نظر آیا کرتے تھے، آج یقیناً وہ بھی موجود ہے۔ آج میں اور تو ان کی یعنی ذکر کر کے، ہم بیان سن کے، نعتیں سن کے، تلاوت سن کے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر کے، یہ سارا ثواب اللہ پاک میرا اور تیرا حضرت قاری صاحب کی روح کو اللہ پاک پہنچائے، اور اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی قبر کے اوپر کروڑہ رحمتیں برسائے، اور اللہ پاک حضرت کے سے لگائے ہوئے گلشن اور اس مرکز کے پھولوں کو اللہ پاک قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کی اور مدرسے کو انتظام کرنے والے کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے دین کے حوالے سے باتیں سنی ہیں، اور میرے بعد بھی آپ آخر تک یقیناً دین کی باتیں سنتے رہیں گے۔ ہر مہمان اپنے اپنے وقت کے اوپر میک پر تشریف لائے گا اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے گا، لیکن آپ اس دل جمی سے بیٹھو، چاہے تلاوت ہو، چاہے نعت ہو، چاہے بیان ہو، آپ ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے وہ ایک مرتبہ ہاتھ کو بلند کریں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم دین کی بات اخلاص کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں گے، وہ ہاتھ بلند کریں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات جاگ رہے ہیں نا؟
اگر جاگ رہے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہو، اللہ ایک بلا ماشاءاللہ تو کہو، ماشاءاللہ دوبارہ کہو اللہ ماشاءاللہ۔ آپ یقیناً بیدار ہو چکے ہیں، میرے بعد آنے والے مہمانوں کو آپ کے اوپر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یقیناً ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی آپ کو وقتاً فوقتاً جگا رہے ہیں، جگاتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے دین کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر بے شمار نبی بھیجے۔ وہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر بے شمار رسول اور پیغمبروں کو اس کائنات کے اندر بھیج کر اپنے دین کو امت کے سامنے واضح کیا، اپنے دین کو امت کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے پیغمبروں کا انتخاب کر کے اللہ نے امت کے سامنے ان کو بھیج کر اللہ نے تعارف کروا کر یہ بتلوایا کہ تم جا کر یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مال دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ عزت دینے والا بھی وہی ذات ہے، مشکلوں کو دور کرنے والے بھی وہی ذات ہے، بے شمار نعمتیں نوازنے والے بھی وہی ذات ہے۔ یہ نبی جب تعارف کراتے چلے آ رہے ہیں، ہر نبی اپنے وقت کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے سامنے عارضی نبی بن کر آئے، ہم تو آپ کے سامنے عارضی رسول بن کر آئے، ہم تو آپ کے سامنے عارضی پیغمبر بن کر آئے، لیکن آخر کے اندر اور اصلی نبی جس کی ہمیشہ نبوت رہے گی، جس کی ہمیشہ رسالت رہے گی، جس کا ہمیشہ قرآن رہے گا، جس کا ہمیشہ پیغام رہے گا، جس کا ہمیشہ بیان رہے گا، جس کا ہمیشہ امداد رہے گا، جس کا ہمیشہ امداد تر قیامت کے صبح تک اس کی میرے سامنے واضح نظر آتی رہے گی۔ فرمایا کہ ہم تو آپ کے سامنے اس ذات کا تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، آخر کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے دنیا میں آ کر اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، آپ نے دنیا کو قرآن سکھایا، آپ نے دنیا کو اللہ رب العزت کے دروازے پہ جھکایا، آپ نے دنیا کو اللہ کے دروازے پہ لے کر آئے۔ آپ کی دعوت سننے والے حضرات صحابہ ہیں، آپ کی دعوت سن کر آپ کے قدموں میں آنے والے اصحاب محمد ہیں۔ میرے دوستوں، میرے اور تیرے پیغمبر نے جب دنیا کے اندر دعوت کو عام کیا ہے، میرے کو ایک ایسا مقام آتا ہے جو اس سورت کے ضمن میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو قرآن اللہ کی تعریف ہے، اور میرے دوستوں قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے، اور قرآن اللہ کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن مصطفیٰ کی شان کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن خدا کا بھی تعارف کراتا ہے، قرآن مصطفیٰ کا بھی تعارف کراتا ہے، قرآن میرے دوستوں اللہ رب العزت کا دروازہ بھی دکھاتا ہے، اور قرآن میرے دوستوں مصطفیٰ کا روزہ بھی دکھاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس مقام پر حضرت جبرائیل آسمان سے زمین پر تشریف لاتی ہے، اس سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کے پاس جبرائیل آتی ہے، اس سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل آتی ہے، لیکن آج تو انداز انوکھا ہے، آج تو انداز نرالا نظر آتا ہے۔ ارے کیسا نظر آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل آتی ہے اور آ کر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے اور حضرت جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو دے، تو میرے اور تیرے پیغمبر نے کہا ارے جبرائیل تو پہلے بھی آتا تھا لیکن کبھی غمگین نظر نہیں آیا، ارے جبرائیل تو پہلے بھی آتا تھا
لیکن تیرے آنکھوں میں غم زدہ نظر انداز نظر نہیں آتا تھا. آج کیا بات ہے, آج کیا معاملہ ہے, آج کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, اللہ کے نبی آج اللہ نے مجھے جہنم کی سیر کرائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیسے کرائی ہے؟ فرمایا کہ میں جب جہنم اللہ نے میرے سامنے کھول کر رکھ دی, میں نے جہنم کو دیکھا. ارے جہنم کے 7 طبقے ہیں. ارے 7 طبقوں کے اندر پہلے طبقے کے اندر اللہ رب العزت منافقین کو ڈالا ہوا ہے. دوسرے طبقے کے اندر اللہ نے شرک کرنے والوں کو ڈالا ہوا ہے. اور تیسرے طبقے کے اندر جو چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو ڈالا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک اوسا ہے جس کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, پھر یہودی, پھر اس کے بعد عیسائیوں کو ان طبقات پہ ڈالا ہوا ہے. لیکن آقا ایک ایسا اوپر والا مقام ہے جس کے اندر آپ کے چند گناہگار امتیوں کو ڈالا جائے گا. ارے اب توجہ کرنا جعفریہ کے غیرت مند غیور مسلمانوں, آج کس محفل سے ایک پیغام لے کر جاؤ, آج کس محفل سے ایک سبق لے کر جاؤ, آج کس محفل سے میں اور تو ایک عزم کر کے جائے. جب میرے اور تیرے نبی نے میرے اور تیرے ساتھ وفا کی ہے, میرے اور تیرے پیغمبر نے میرے اور تیرے ساتھ محبت کی ہے, میرے اور تیرے پیغمبر نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے ہم کو بخشوانے کے لیے دعائیں کی ہے, میرے اور تیرے پیغمبر نے اللہ کے سامنے رو رو کر مجھے اور تجھے بخشوانے کی اللہ کے سامنے فریادی کرتا رہا ہے. تو پھر آج یہ دعا میں عزم کریں گے کہ جس طرح 1400 سال پہلے میرے اور تیرے نبی نے ہم سے وفا کی ہے, ہم سے محبت کی ہے, ہم سے پیار کیا ہے, آج تو نے سنی عزم کر اے پیغمبر کے سچی امتو کہ ہم بھی قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبرائیل آئے تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے آ کر بتایا وہ واقعہ کہ آپ کی چند گناہگار امتیوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جس وقت یہ بتلایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو چھوڑ دیا, چھوڑنے سمرا کے ان سے علیحدہ ہو گئے. آپ نماز پڑھتے یا پڑھاتے فوراً آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے. اب صحابہ کرام اپنی جگہ پہ پریشان تھے, اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج وہ چاند وہ روشنی دینے والا ہم سے دور نظر آ رہا ہے, آج وہ چاند ہمارے قریب نظر نہیں آتا. اب صحابہ کرام اپنی جگہ پہ پریشان ہے. 3 دن ایسے گزرتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نماز پڑھا کر فوراً حجرے میں چلے جاتے ہیں. جب آپ حجرے میں چلے جاتے پھر نماز کا وقت ہوتا آ جاتے. اسی طرح 3 دن گزر گئے, لیکن تیسرے دن جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا وہ کون صدیق ہے مصطفیٰ سے محبت تھی, کون صدیق ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتا تھا, کون صدیق ہے جو مصطفیٰ سے دعائیں لیتا تھا, ارے کون صدیق ہے جو مصطفیٰ کے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہے, ارے کون صدیق ہے جو مصطفیٰ پہ اپنا مال قربان کرتا ہے. ارے وہ رازدان مصطفیٰ, وہ صداقت کا پھول میرے مصطفیٰ کے تیسرے دن جب ان سے برداشت ہوا وہ فوراً ترے مصطفیٰ پہ آ گئے, وہ فوراً چوکھٹے مصطفیٰ پہ آ گئے, وہ فوراً میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کے دروازے پہ صدیق حاضر ہے, اللہ کے نبی آپ کے دروازے پہ آپ کا وفادار یار صدیق حاضر ہے, اللہ کے نبی آپ کے دروازے پہ آپ سے محبت کرنے والا صدیق ہے. لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا. 3 مرتبہ آواز دی, صدیق واپس چلے آئے, بعد میں حضرت عمر کے پاس گئے, اے عمر آپ وہ عمر ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے اللہ سے مانگا ہے, بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا ہے, جاؤ نا آپ کوئی تو عمر ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا, لیکن میرے پاس اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. میں دوستوں سیدنا فاروق اعظم کو حضرت صدیق مصطفیٰ کے دروازے پہ بیٹھی ہے, اے صدیق جا کر مصطفیٰ کے دروازے پر پوچھے تو صحیح کیا بات ہے, کوئی بیان نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی وعظ و نصیحت نہیں. آپ نے صلوات و سلام کے دروازے پہ صدیق جا کر آپ بھی السلام کرتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, اندر سے کوئی جواب نہ آیا. فوراً حضرت عمر بھی واپس آ گئے. آپ نے فرمایا رستے میں ملے حضرت سلمان فارسی, آخری بات حضرت سیدنا سلمان فارسی, فرمایا کہ اے سلمان
آپ تو وہ ہو جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ میرے اہل میں سے ہو. فرمایا کہ تم تو اللہ کے نبی کے اہل میں سے ہو. فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے دروازے پہ جائیے. جب حضرت سلمان فارسی جاگنے والوں توجہ کرنا اللہ کے نبی کے دروازے پر جب حضرت سلمان فارسی گئے 3 مرتبہ آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا. آپ فوراً واپس آ گئے. آ کر کس کے قدموں میں آئے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے قدموں میں آ گئے. اونچی کہا سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے قدموں میں آ گئے. فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ آپ تو وہ ہیں اللہ کے شیر ہیں. میرے محبوب نے فرمایا کہ علی جس میدان میں جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے. علی تو بڑی محبت والا ہے. علی تو بڑی جرأت والا ہے. علی تو بڑی بہادری والا ہے. میرے مصطفیٰ نے آپ کو اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی کا نکاح علی آپ سے کیا ہے. فرمایا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی سے پوچھئے اور پوچھ کر کے جا کر آپ پوچھئے اور اللہ کے نبی سے جا کر درخواست کیجئے. حضرت علی مرتضیٰ نے سوچا کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ محمد گئے, سیدنا صدیق اکبر گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے, حضرت سیدنا سلمان فارسی گئے, لیکن دروازہ نہیں کھلا. کیوں نہ ہو جھاپنے والوں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں فرمایا کیوں نہ ہو کہ نبی کے دروازے پر نبی کی بیٹی کو بھیج دیا جائے. واپس آئے گھر میں اپنی بیوی سے کہا اے فاطمہ آج 3-4 دن ہونے والے ہیں آپ کے ابا کسی سے کلام نہیں کر رہے. جاؤ اپنے ابا سے جا کر پوچھو تو صحیح کیا بات ہے کہ آپ جو ہم کو کوئی بات نہیں بتلا رہے, ہمارے درمیان نہیں بیٹھ رہے. آپ کا آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں, آپ کے چہرے پہ پریشانی نظر آتی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گئے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے دروازے پہ گئی آپ نے اپنے ابا کو آواز دی تو میرے مصطفیٰ نے فوراً دروازہ کھول دیا. اونچی گیا سبحان اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دروازہ کھول دیا اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا وہ میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے جو میرے مصطفیٰ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا میرے مصطفیٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹی ہے, میرے مصطفیٰ کے 3 بیٹی ہے. اس کا نکاح حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ جب اپنے گھر میں میرے ابا کو جب ملنے کے لیے آتی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے اور میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے. اب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ درخواست کرتی ہے ارے ابا جان کیا بات ہے, کیا کوئی صحابہ سے خطا ہو گئی, کیا کوئی صحابہ سے غلطی ہو گئی, آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا جب یہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ نظر آتی ہے, آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو بہتے ہوئے نظر آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے فاطمہ 3 دن پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے, آپ نے سارا واقعہ بیان کر کے کہا. فرمایا کہ ارے فاطمہ میری امت کے نوجوانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ارے میں محمد کیسے برداشت کرتا ہوں, میں اپنی امت کو بھی اللہ سے بخشاؤں گا. اور میرے دوستو اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے سے علیحدہ ہو کر آپ نے فوراً سر سجدے میں ڈال دیا اور اللہ کے ہاں ہم تو سرا کو بیان کرنا شروع کر دیا. میرے دوستو میرے مصطفیٰ اتنے روئے, میرے مصطفیٰ نے اتنے آنسو بہائے اور اللہ کے سامنے امت کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک نے آسمان سے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا ہے. حضرت جبرائیل یہ قرآن کی آیت لے کر آتی ہے اور سوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے معبود اب تو اللہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ میں تو جتنا راضی کروں گا میرے مصطفیٰ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. جس پر میرے مصطفیٰ کو تسلی ہوئی اس کے بعد میرے مصطفیٰ صحابہ میں کرنا شروع ہو گئے. ارے مسلمانوں میرے اور تیرے پیغمبر میرے اور تیرے لیے رات کو روتے رہے. میرے اور تیرے پیغمبر یعنی میرے اور تیرے مصطفیٰ میدان بدر, میدان احد, میدان تبوک اور حنین کے ان تمام تر ان کو کراس کر کے میرے دوست میرے مصطفیٰ نے اسلام کے غلبے کو عام کیا ہے, قرآن کو عام کیا ہے, اپنی شریعت کو عام کیا ہے. تو پھر آج تو
پر کہ جب تک زندگی ہے ہم اپنے مصطفیٰ کی سنت کو عام کریں گے، جب تک زندگی ہے ہم نماز کی پابندی کریں گے، جب تک زندگی ہے ہم قرآن سے وفا کریں گے۔ اور میں حدیث کے ضمن میں کہتا چلا جاؤں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور آگے سکھائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید کی فریاد کیا ہے؟ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ غیبت نہ کرو، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ چوری کے قریب نہ جاؤ، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ سود کے قریب نہ جاؤ، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے دوستو تم دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ قرآن ہمیں کہتا ہے